بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان لانے والو، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ جو غفلت برتے گا وہی خسارے میں ہوں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی مرضی اور حکم سے ہوتا ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے امداد طلب کی جا سکتی ہے، اور وہ مالک کا دروازہ ہے۔ جو بھی صدق کے دل سے اس دروازے پر جھک جاتا ہے، خدا اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور اس طرح وہ ساری آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسی توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی یاد اور تعریف کی جائے، جس کا دوسرا نام ذکر الہی۔ یہ محفل اوراد پاک اسی مقصد کے لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ وہ سارے لوگ جو خدا کے اس حکم کو ماننے والے ہیں، جو سارے دروازوں سے مایوس ہو چکے ہیں، جو سارے دروازوں کو بند دیکھ چکے ہیں، اور خدا نے ان کو اپنے دروازے پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، تو سارے مل کر اپنے مالک کو پکاریں، اپنا دامن اپنے مالک کے سامنے ہی پھیلائیں، اور اپنی فریاد اپنے پالنے والے رحیم و کریم آقا کے سامنے کریں، اور خدا کی تعریف اور تسبیح کریں، یعنی ذکر الہی کریں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم خدا کے ماننے والے اور اس پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تعریف کے قابل، ذکر کے قابل اور توبہ قبول کرنے والی ہستی صرف اور صرف مالک الملک کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ الحمدللہ کہ مالک نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان صدق کے دل سے اپنا سر اپنے مالک کے سامنے جھکاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف ضرور فرماتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ تمام تکلیفات اپنے عمل کی وجہ سے پیش آتی ہیں، اور ساری تکالیف کا علاج خدا کے سامنے استغفار ہے، اور جب استغفار کی جاتی ہے تو مصیبتوں کے بادلوں سے سکون اور آرام کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے جس طرح دنیاوی آسمان پر ہم بادلوں سے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک جزیرے میں بادشاہ ہے جو بت پرست ہے اور کافر ہے۔ آپ نے اس کے خلاف لڑائی ہوئی، دعوت اسلام سے اس نے انکار کیا۔ جب لڑائی ہوئی تو بادشاہ مارا گیا۔ اس کی ایک ہی لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی، اور وہ حضرت کی بڑی محبوب ہو گئی، اور اس کو بہت سی مراعات دی گئیں، لیکن وہ اکثر غمگین رہتی تھی۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ایک دن پوچھا کہ یہاں تم کو ہر قسم کا آرام ہے، پھر بھی تم روتی رہتی ہو اور پریشان رہتی ہو۔ اس کی وجہ اس نے بتائی کہ اسے اپنا باپ ہر وقت یاد آتا ہے۔ آپ مجھے میرے باپ کی تصویر بنا دیں تاکہ میں اسے دیکھ کر دل بہلا لیا کروں۔ اس زمانے میں بت بنانا جائز تھا، یعنی ممنوع نہیں تھا۔ حضرت سلیمان کی اجازت سے مورتی بنا کر اس کو دے دی گئی، لیکن اس عورت نے اپنے خادمان کے ہمراہ حاضری دیتے دیتے اس مورتی کی پرستش شروع کر دی، جس پر خدا کی ناراضگی ہوئی۔ 40 دن تک وہ پرستش کرتی رہی۔ اس پر غاصب بن برخیا کو علم ہوا تو انہوں نے حضرت سلیمان سے اجازت چاہی کہ میں انبیاء کے حالات پر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر تمام انبیاء کرام کے حالات بتانے پر حضرت سلیمان تک پہنچے تو ان کی جوانی کی تعریف کر کے خاموش ہو گئے۔ اس پر سلیمان کو سخت غصہ آیا۔ گھر بلا کر پوچھا کہ جوانی کے بعد میرے سے کیا جرم ہوا؟
انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے گھر میں غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے؟ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام پشیمان ہوئے اور جا کر مورتی توڑ دی اور عورتوں کو سخت سزا دی، اور خود کھدر کے کپڑے پہن کر راکھ کے اوپر سجدے میں گر کر خدا سے معافی طلب کی، اور اس طرح دن گزار دیا۔ پھر جب غسل خانے میں جانے کا وقت ہوا، شیطان جس کو خیال آیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جائیں گے تو اس وقت وہ انگوٹھی جس کی وجہ سے ان کو تمام مخلوق جن و انس کی تابع داری حاصل تھی ان کی غلام سے لے لی جائے، کیونکہ حضرت غسل خانہ جانے سے پہلے انگوٹھی خادمہ کو دے کر جاتے تھے۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر آیا اور خادمہ سے انگوٹھی لے کر چلا گیا اور جا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اس کی حکومت مان لی اور تابع داری شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فارغ ہو کر آئے، انگوٹھی مانگی تو خادمہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان تو میں ہوں۔ اس پر لوگوں نے انہیں خوب مارا اور باہر نکال دیا۔ آپ کو علم ہو گیا کہ یہ خدا کی طرف سے سزا ہے، کیونکہ میں نے اس عورت کی خوشنودی کے لیے اس کو بت بنوا کر دیا تھا۔ چانچہ وہ دریا کے کنارے چلے گئے اور استغفار شروع کر دی۔ وہاں کچھ مچھیرے تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے، آپ ان کے پاس ملازم ہو گئے، ان کو مچھلیاں پکڑ کر دیتے تھے، جس کے عوض وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیتے تھے جس سے آپ اپنی بسر اوقات کرتے۔ سارا وقت سجدے میں پڑھ کر روتے رہتے اور توبہ کرتے رہتے۔ جب ان کی توبہ خدا نے منظور کر لی، ادھر شیطان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لوگوں کو شک پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا اور بھاگ گیا اور جاتے ہوئے انگوٹھی سمندر یا دریا میں پھینک گیا تاکہ حضرت سلیمان کو نہ ملے۔ انگوٹھی ایک مچھلی نے نگل لی۔ جب مزدوری میں مچھلیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملیں تو ایک مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی۔ آپ سجدے میں پڑ گئے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے معافی عطا فرمائی اور یہ مصیبت عطا فرما کر مجھے پاک کیا، ورنہ یہ بت پرستی میرے گھر میں ہوتی رہتی اور میں قیامت کو جواب دہ ہوتا۔ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور مجھے اس کا احساس دلایا، پھر ایسا انتظام کیا کہ میری کھوئی ہوئی انگوٹھی عجیب طریقے سے مجھے واپس کر دی۔ خدایا اب ہمیشہ مجھے اپنی محبت اور یاد میں اپنی مرضی کے مطابق رکھ۔ جس سے کئی باتیں قیمتی ملتی ہیں۔ اول تو یہ کہ گھر کے حالات درست رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور خدا کی یاد سے غفلت کا وبال گھر کے ذمہ دار فرض پر ہوتا ہے، اور تمام مصیبتوں کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ زمانہ ہے کہ گھر کی اصلاح تو کیا، خود بھی سارے جرم اس لیے کیے جاتے ہیں کہ گھر والوں کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں تکلیف کا آنا خدا کی مہربانی اور رضامندی کی نشانی ہے۔ جو لوگ گمراہی کے عالم میں دن رات ترقی کرتے ہیں وہ خدا کے مغضوب ہوتے ہیں۔ خدا اس عارضی دنیا میں ان کو آسائش دے کر سخت عذاب کے لیے تیار کرتا ہے، مگر جب خدا کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو خدا اس کو سزا دے کر معاف فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر تکلیف اس وقت آئی جب انہوں نے خدا سے معافی مانگی۔ اس لیے حاضرین مجلس، اول تو زندگی کی آسائش و آرام اور عیش میں خدا کو نہ بھولو، اس عارضی زندگی سے دل لگا کر آخرت کا نقصان نہ کرو۔ دوسرا، اپنے لواحقین پر نرمی کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر خوشی پر خوشی آتی ہے تو زیادہ محتاط ہو جاؤ کہ کہیں یہ تمہاری بربادی کے لیے نہ تو نہیں، اور اگر غم اور تکلیف ہے تو اس سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ تو خدا کی طرف سے رحمت لانے کے لیے ہے۔ حاضرین مجلس، یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، کیونکہ قرآن پاک کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کے قصے درج ہیں جن کا مقصد ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم کو ہر روز اپنے گھر، اپنے ماتحت، اپنے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی بات ایسی تو نہیں ہو رہی جو خدا کے حکم کے خلاف ہو اور ہم اسے دور کر سکتے ہوں، اور اسے غفلت تو نہیں برت رہے، اگر ہے تو فوراً اسے دور کرنا چاہیے تاکہ جو بھی ہو خدا کی محبت اور غلامی میں گزرے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ ہمیشہ خدا کی تسبیح و استغفار جاری رکھی جائے، کیونکہ جتنے مصائب ہیں انہیں انہی وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کا طریقہ
یہ طریقہ یہی خدا کی یاد اور توبہ ہے۔ یہ محفل ان مصیبتوں کا علاج کامل ہے۔ ان کی برکت سے خدا ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے اور ہمارے عمل کو قبول اور درست فرماتا ہے، اور اس طرح دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ جب بھی یہ اوراد پڑھیں تو اسی خیال سے پڑھیں، اور کبھی بھی ان میں حاضری سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھا جائے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ کلمہ تنزیل۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الفاتحة لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من
إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو قابضو یا 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 علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا حی یا حیو یا قیوم 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 یا ذا الجلال والاکرام 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 یا ذا الجلال والاکرام
یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب یا علام الغیوب یا علام الغیوب علام الغیوب یا 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 غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا عطوف یا ودود 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 یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب الرحیم 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین
یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، آمین ثم آمین۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان۔ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر۔ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔